اس کا آغاز آپ کیا سے ہو رہا ہے۔ بہت سی باتیں آپ سے پہلے کی ہیں لیکن وقت کی تنگ دامانی ہے، اس لیے پھر بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ فی الحال یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن و حدیث دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو مکمل صحیح ہیں، سچ ہیں، جس میں کسی دوسرے پہلو کا کوئی امکان نہیں۔ باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز نہ مکمل صحیح ہے نہ مکمل غلط ہے، نہ مکمل سفید اور نہ مکمل سیاہ۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے باریک حدود ہوتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ میڈیا کی بات ہوئی، میڈیا کا تعارف ہوا، میڈیا کے اقسام بیان کیے گئے، میڈیا کے اثرات کی گفتگو ہوئی۔ ہمارے حوالے سے جو میڈیا کی گفتگو ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اردو اخبارات پڑھتے ہیں اور ہمارے طلبہ اپنی صحافتی سرگرمیوں کو وال میگزین یعنی جداری پرچوں تک فی الحال محدود رکھتے ہیں یا کچھ ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اسی کے ارد گرد چند منٹوں میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہاں پہ ہمیں میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی شعور، جو کچھ لکھا جائے اخبار میں وہ صحیح ہو، یہ کبھی صحیح نہیں تھا اور آج کے دور میں تو 1% بھی اس کا امکان نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ اخبار میں کوئی خبر چھپی ہے تو وہ خبر صحیح ہوگی، چونکہ چھپی ہے تو صحیح ہوگی۔ اب وہ دور گزر چکا۔ پھر دور آیا کہ کسی خبر کے ساتھ اگر کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو اس کی تائید ہو جائے گی کہ تصویر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ پھر دور آیا کہ اچھا ویڈیو ہو، اگر کسی کا ویڈیو ہو اس کا مطلب وہ صحیح ہوگا۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ اب خبریں کیسی چھپتی ہیں، تصویریں کس طرح تیار ہوتی ہیں، ویڈیوز کس طرح تیار ہوتے ہیں۔ صرف لطیفے کے طور پہ اگر آپ کو سنائیں تو بہت سے لطیفے یہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ چیز نکل کے آئی وہ یہ کہ میڈیا کے حوالے سے آپ کے دسترس میں فی الحال اخبارات ہیں اور آپ کے گھروں میں سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی ہے۔ بعض لوگ اس سے آگے تک بھی دسترس رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہاں سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک پیڈ نیوز، دوسرا فیک نیوز اور تیسرا بائس نیوز۔ پیڈ نیوز پہلے اخبارات میں کچھ لے دے کے خبریں چھپائی جاتی تھیں، پسند کی خبریں چھپائی جاتی تھیں اور اس کے بدلے کچھ دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا پیڈ نیوز۔ کچھ دیا اور خبر چھپائی گئی، حقیقت اس طرح نہیں، تب بھی کچھ اس میں ہوتا تھا۔ اب ہے فیک نیوز، جعلی خبریں، کچھ ہے ہی نہیں لیکن خبر بنا لی جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی خبر جعلی ہے، فیک ہے۔ فیک کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی ابھی اخباراتی تک محدود ہیں، تو میں اسی حوالے سے مثال دینا چاہوں گا۔ آپ جب بھی کوئی خبر پڑھیں اخبار میں، کوئی بھی اخبار ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی اخبار ہو، جب بھی کوئی خبر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے اس میں دیکھیں کہ اس خبر کا سورس کیا ہے۔ جب بھی خبر شروع ہوتی ہے تو خبر شروع ہونے کے فوراً بعد برائٹک میں کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ کبھی لکھا ہوتا ہے نامہ نگار، کبھی لکھا ہوتا ہے پی ٹی آئی، کبھی لکھا ہوتا ہے کچھ اور، کبھی ایجنسی، کبھی کچھ۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ خبر آئی کہاں سے، اس کا سورس، منبع، ماخذ کیا ہے، خبر کہاں سے آئی ہے۔ نامہ نگار نے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اخبار کا کوئی ملازم ہے، اخبار سے وابستہ کوئی آدمی ہے جو اس خبر کو بنا رہا ہے۔ ایجنسی سے آئی ہے، اس کا مطلب نیوز ایجنسی ہے، وہاں سے وہ خبر آئی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ خبر آئی کہاں سے۔ دوسرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو خبر کی سرخی ہے، ہیڈ لائن ہے، وہ ہیڈ لائن اپنے آپ میں کیا ہے، کیا میسج دے رہا ہے۔ ہیڈ لائن کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہیڈ لائن کو کچھ ایک رخ دیا گیا، ہیڈ لائن میں اوپینین دی گئی، ایک رائے دی گئی۔ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے رائے۔ خبر یہ ہے کہ آج مدرسہ سیدنا بلال میں لیگل لٹریسی کا پروگرام ہوا اور اسی کے ساتھ خبر لکھنے والا اپنی ایک رائے بھی دیتا ہے ساتھ میں۔ تو دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ خبر کیا ہے، رائے کیا ہے۔ اسی طرح تصویروں کا بڑا کھیل ہو رہا ہے اس وقت۔ پرانی تصویریں، غیر متعلق تصویریں یا ایسی تصویریں جو اس خبر سے متعلق نہیں ہیں لیکن خبر کے رخ کو موڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہم خبر دیکھ کے ذرا سا متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا، تو تصویروں کا بھی بڑا غلط استعمال ہوگا۔ اسی طرح اعداد و شمار کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح
ماہرین کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا اور ماہرین کی یہ رائے ہے. تو بہت پہلے مولانا ذوالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کسی اہل غیروں کو پکڑ لیتے ہیں صحافی اور ان سے کوئی بات پوچھتے ہیں اور خبر میں آتا ہے کہ ماہرین کی رائے ہے. حالانکہ وہاں پہ صراحت ہونی چاہیے کہ ماہرین ہیں تو یہ ماہر کس فن کے ہیں, کس ٹاپک کے ہیں, کس ادارے سے متعلق ہیں, اس کے بغیر خبر پہ یقین کرنا مشکل ہے. اسی طرح آج کل بہت ہی جذباتی اور سنسنی خیز خبریں, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں یا گھر جا کے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ صرف یوٹیوب کا اور اگلے دن کے اخبار کا جائزہ لیں تو دونوں کے درمیان یقین مانیے کہ کوئی مطابقت نظر نہیں آئے گی. یوٹیوب میں کچھ اور ہو رہا ہے اور اخبار میں کچھ اور ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کہاں ہے؟ حقیقت کہیں اور. تمہارا ایک لمبا موضوع ہے اور ہمارے سامنے وقت بہت کم ہے, اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم اخبارات کو پڑھیں, کسی بھی میڈیا کو ہم دیکھیں سنیں, تو ہر چیز صحیح ہے اس کو ذہن سے نکال دیجیے اور یہ مزاج بنائیے کہ ہمیں تنقیدی شعور اپنانا ہے, کہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کچھ سیکنڈ رک کے کہ ہو سکتا ہے یہ خبر صحیح ہو اور ہو سکتا ہے خبر صحیح نہ ہو. دوسرا جو اسی طرح بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ کسی بھی خبر پہ ہم اپنے رد عمل کا اظہار بہت جلدی نہ کریں, 1000 بار سوچیں پھر ہم رد عمل کا اظہار کریں. جب بھی خبر پڑھتے ہیں, کوئی جذباتی خبر آتی ہے اور ہم فوراً پہلا کام کرتے ہیں کہ چونکہ آخر میں جو خبر دے رہا ہوتا ہے, اگر یوٹیوب کی خبر ہے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے, وہ ضرور دہراتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کالے خیر کر لینا چاہیے. بہت بڑا گناہ کرتا ہے کیونکہ آپ اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو صحیح معلوم نہیں ہے. تو ہمیں کسی چیز کو لائک کرتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے 10 بار سوچنا چاہیے اور اس سے زیادہ ہمیں 20 بار نہیں 100 بار سوچنا چاہیے. اس کے نیچے تبصرہ کریں, کمنٹ کریں, کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, لائک ہو, شیئر ہو, کمنٹ ہو, وہ ہماری رائے ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ان معمولی چیزوں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس جو چیزیں پہنچ رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو